میں سننے میں مجھے آ رہا ہے کہ آج جو ہے یہاں پر لوگ محرم کی تیاری کر رہے ہیں، اکھاڑے کی تیاری کر رہے ہیں، جا کر کے وہاں اکھاڑا کھیلیں گے، کود پھاند کریں گے، ڈھول تاشے بجائیں گے۔ ارے جس کے نام سے آپ وہاں پر اکھاڑا کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے تعلیم کیا دی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر کربلا کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے انہی کے نام پہ جا کر کے وہاں اکھاڑے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تماشا بازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں وہ لڑپن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جو ہے ننگا ناچ ناچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین جو پھیلا ہے وہ رسم و رواج سے نہیں پھیلا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھیلا ہے، وہ اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے جو ہے، کیونکہ دین کے اندر لچک ہوتی ہے، دین کے اندر لچک ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ کسی کے جو ہے شان و شوکت کو دیکھ کر کے نہیں پھیلا ہے، کسی کو جو ہے رسم و رواج کو دیکھ کر کے نہیں پھیلا ہے، یہ جو ہے فلاں بادشاہ یہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے، فلاں جو ہے وزیر یہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان تمام رسم و رواج سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہا ہے اگر کوئی، ہم کو تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ نہ محرم کی مجلس میں ہم جا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا میلہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے میلے ٹھیلے میں جانے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، ہم کو محرم کھیلنے سے منع کیا گیا ہے، ہم کو جو ہے وہاں پر ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم کو تعزیہ میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ سب کو جو وہاں پر سبیل کے نام سے شربت اور شیرینی بٹتی رہتی ہے محرم کے نام سے، اس کو کھانے سے مسلمان کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج یہی خبیث مسلمان، یہی وہ لڑپن کرنے والا مسلمان جو نبی کے جو ہے دامن کو تار تار کرتا ہے، نبی کے گریبان کو چاک کرتا ہے، نبی نے جس کام کو حکم دیا، نبی نے جس چیز کی طرف ہم کو رغبت دلائی، اس چیز کو اوپر سے پست ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جا کر کے وہی غیروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، وہی خباثت والی غلاظت والی چیز کو جا کے کھاتا ہے، وہی انگریزوں کا کچلا ہوا جا کے وہ تھوکا ہوا کھانا کھاتا ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاظتوں والا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کھانا برا نہیں ہوتا ہے، کوئی دن برا نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت برا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی دن کو، کسی کھانے کو کسی مذہب سے جوڑ دیا جائے، کسی رسم و رواج سے جوڑ دیا جائے تو میرے بھائیوں وہ کھانا ہمارے لیے کھانا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کھانے کو، اسی شربت کو آپ ہمیشہ کھائیے، اور یہاں پر بیٹھ کر کے کھائیے، اور عام دنوں میں کبھی بھی کھائیے، کوئی آپ کو منہائی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سبیلیں لگائیے، ہمیشہ لوگوں کو، آج گرمی اتنی سختیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ راستوں میں جائیے، شربت بنائیے، لوگوں کی ہمدردی بانٹیے، اس میں آپ کو کوئی منہائی نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک رسم کے طور پر وہاں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک خاص دن کو جو ہے وہاں پر تاکید کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اس پر جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس چیز سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اور اس کو اسی کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجرموں والا عمل کرے گا تو مجرموں کی صفوں میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اگر وہ مومنوں والا عمل کرے گا تو اس کا جو حشر ہوگا، اس کا جو ہے دیکھ ریکھ جو ہوگی، اس سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ مومنوں والے کے بارے میں ہوگی، مومنوں کی صف میں کھڑا کر کے اس کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر یہ تمام خرافاتیں پنپ رہی ہیں یا ہم سب اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو خدا کے واسطے اگر واقعی میں آپ مسلمان ہیں اور کامل ایمان والے ہیں اور ایک اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، تو خدا کے واسطے ان تمام رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، ان تمام خرافاتوں کو ترک کر دیجئے۔ اور اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اکھاڑوں میں حصہ لیتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا وہاں کھیلتے ہیں، تلوار بازی آپ کرتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ آپ غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، نبی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ لوگوں سے جب منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو محبت میں اور عقیدت میں ڈھول تاشا بجاتے ہیں، محبت اور عقیدت میں ہم یہ عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کیسی محبت، کیسی عقیدت، کون سی محبت ہے کہ ایک طرف جو ہے وہاں پر امام حسین کا جو ہے سر نیزے پر جو ہے یزیدی لوگ لہرا رہے ہیں، اور آپ انہیں کی عقیدت میں جا کر کے انہیں یزیدیوں کی صفوں میں داخل ہو کر کے اس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس جو ہے رسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج اسی انسان سے کہہ دیا جائے، اے انسان، اے مسلمان، ہم آپ سب سے سوال کرتے ہیں کہ جس وقت جو ہے حسین کا جو ہے جنازہ اٹھ رہا تھا، جس وقت اہل خانہ کا جو ہے جنازہ اٹھ رہا تھا، جس وقت ان کے جو ہے سروں کو نیزوں پر لہرایا جا رہا تھا، اس وقت جو ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان لرز اٹھے تھے، اللہ کی ہیبت سے خوف کھا چکے تھے اور ایک دم تھر تھرا اٹھے تھے، یا اللہ یہ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے، کیا ماجرا پیش آ رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان مجرموں سے پوچھ لیجیے جو کہ جا کر کے امام حسین کے نام سے سب کرتے ہیں، وہ صرف حسن اور حسین اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سب کو خیال رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس کربلا کے میدان میں کتنے صحابی رسول تھے، کتنے اہل خانہ کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، جن کی ٹوٹل تعداد پہنچتی ہے 72 صحابہ کرام، اہل خانہ کو ملا کر کے 72 صحابہ کرام کو وہاں پر شہید کیا گیا، لیکن صرف 2 کا نام کیوں بار بار لیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو 70 سے بغض ہے، 70 سے ان کو نفرت ہے، 70 سے ان کو جو ہے عداوت ہے، صرف 2 کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے اہل تشیع کا عقیدہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اتنا باطل عقیدہ ہے کہ ہمیں اور آپ
آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور اسلام کا مسلمان کا لیبل لگا کر کے وہ قال اللہ اور قال رسول کا لیبل لگا کر کے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں, ہمیں اور آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. خمینی نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے, جس کے عقیدے کے مطابق شیعہ لوگ چلتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ بروز قیامت آنے سے پہلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اما عائشہ کی قبر کو میں کھودوں گا اور قبر کو کھود کر کے ان کو قبر سے نکال کر کے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اتنا باطل عقیدہ ان کا ہے. ایک کافر کا بھی اتنا سخت عقیدہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں یا کسی رسول یا نبی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ ہوا ہو, لیکن شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. خمینی نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو لکھ رکھا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ جو ہے رسم و رواج پہ مت چلیے. یہ اتنا باطل عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ میں قبر کو کھودوں گا اور قبر کو کھود کر کے اما عائشہ کے جسم کو قبر سے نکالوں گا اور نکالنے کے بعد میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا, کیونکہ انہوں نے جو ہے ہمارے جو ہے حسن اور حسین کا حق مارا ہے. بتائیے کیسا عقیدہ ہے, کیسا باطل عقیدہ ہے. اور پھر ہم انہیں کے رسم و رواج پر چل پڑیں. یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے, کہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ آخر ہم نے کہاں سے پڑھ دیا ہے جو کہ آج ہم یہ سب رسم و رواج پر چل رہے ہیں؟ آخر ہمیں کس نے یہ سکھا دیا ہے, کس نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں اور پھر عیسائی سے نہیں جا رہے ہیں, ڈھول تاشے کے ساتھ جاتے ہیں؟ ارے بے شرمو شرم کرو, غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, چلو بھر پانی ناک رگڑ کے مر جانا چاہیے ایسے مسلمان کو. میں کہتا ہوں جو کہ جو ہے امام حسین کے نام پر ایسے تماشے بازی کرنے کے لیے جاتا ہے. آج یہاں پر کسی کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, اور اسے کہا جائے کہ جو ہے آپ چلیے, اب آپ کے باپ بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے, آپ ڈھول تاشا بجائیے اور خوشی منائیے کہ آج ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے. تو کیا کہے گا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, آپ کا جو ہے ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. ہم جیسے ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے, آپ اس پر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. وہاں پر جو ہے ہمیں اور آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. اور جب آل رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہو, آل رسول کو جب وہاں پر قربان کیا جا رہا ہو, آل رسول کو جو ہے عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہو, اور جس وقت جو ہے ماؤں کی چادروں کو چھینا جا رہا ہو, ماؤں کے جو ہے گریبان کو چاک کیا جا رہا ہو, اس وقت آپ ڈھول تاشا بجا کر کے ان رسموں پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں, رسموں پر عمل کرنے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے, اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سے خوف کھائیے, اللہ سے ڈریے. اگر آج تک آپ نے ایسا کیا ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. اور اللہ سے توبہ کیجئے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. اور اگر آج اس محرم میں اس ہفتے کے اندر کوئی ایسی تیاری کر رہا ہے تو آپ سب خود توبہ کیجئے اور اپنی اولادوں کو روکیے. لوگ کہتے ہیں ارے بچے ہیں, میرے کہنے میں نہیں آتے ہیں, وہ منمانی کر لیتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا جو ہے لڑکپن ہے, جوانی ہے, ان کو کر لینے دیجئے. میرے بھائیوں, آپ کیسے نکمے باپ ہیں, کیسی نکمی ماں ہیں کہ اس کے اولاد اس کے کہنے میں نہیں ہے, اس کے اولاد اس کے قابو میں نہیں ہے, کہ جب اس کو جو ہے دین کے بارے میں کہا جائے تو کہتا ہے جو ہے اس میں جو ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جب ننگا ناچ کرنے کے لیے کہا جائے, امام حسین کے نام پر خرافات کرنے کے لیے کہا جائے, وہاں پر جو ہے عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے کہا جائے, آج مسلمان کا یہ حال ہو چکا ہے. دین کی بات کرنے کو کہہ دیا جائے, دین کے معاملات پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے, دین کے راستے پر چلنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس کی جو ہے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کا جو ہے جینا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس فلاں یہ کام ہے, فلاں کام ہے. اور اگر دنیاوی اعتبار سے غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو یہی مسلمان, یہی شریف اور بھولا مسلمان سب سے پہلی صف میں ملے گا, سب سے پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوگا اور سب سے پہلے اس عالم کو لہرا رہا ہوگا کہ میں سب سے بڑا حسینی ہوں, میں سب سے بڑا آل رسول ہوں, میں سب سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں, نبی سے محبت یہ نہیں ہے کہ جو ہے اپنے گھروں کو سجائیں اور جو ہے گلیوں کو جام کریں اور حسین کے نام پر تماشے بازی کریں. نبی سے محبت تو وہ کہتے ہیں کہ امام جب آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آپ اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ جائیں. اس کو نبی سے محبت کہتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں. آج عالم میں 4-5 لوگ نمازی ہوتے ہیں. بتائیے یہ عالم ہو چکا ہے بستی کا. اور یہی مسلمان ابھی دیکھیے, ابھی غیر رسمی طور پہ غیروں کے طریقے پر کچھ عمل کرنا ہو, کچھ طور طریقے پر جانا ہو, کسی کے جو ہے رسمی طور پہ کچھ عمل کرنا ہو تو وہاں پر جا کر کے یہ مسلمان خوب لڑبازی کرے گا, پیسے بھی خرچ کرے گا, جان بھی لٹائے گا, مال بھی لٹائے گا, وقت بھی دے گا, سب کچھ قربان کر دے گا. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی, ساری نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا, جان بوجھ کر اگر ایک نماز چھوڑ دی تو گویا کہ وہ جا کر کفر کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہے. اور آج تو ہمارے زندگی سے ساری کی ساری نمازیں غائب ہوئی. ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, جمعہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر پورا ہفتہ غائب ہو جاتے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اور نمازیں ہم پر فرض ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اگر واقعی میں آپ مسلمان ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، اپنی مسجدوں کو ویران مت چھوڑیے، نہیں تو یہ ظالم لوگ ہماری مسجدوں پر جو ہے ان کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں، ان کے جو ہے ہاتھ جو ہے ان کے غلاظت والے ہاتھ، ان کے ناپاک ہاتھ ہمارے جو ہے مسجدوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، آج بھی ہم اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، تو میرے بھائیوں کوئی اتنے ہم کو اور آپ کو ان مسجدوں کو ہم اور آپ چاہے بچا لیں، مدرسوں کو بچا لیں، تو ہم اور آپ بچا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے، اور کیوں مسلط کر رکھا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے باغی بن بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے بغاوت کر بیٹھے ہیں، ہم رسول اللہ سے بغاوت کر بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم پر ان ظالموں کو مسلط کیا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ سب خدا کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے اور رسم و رواج پر مت چلیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔